سلام دوستوں، تو مستشرقین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید عام مذہبی کتابوں کی طرح ارتقاء سے گزرا ہے۔ اس میں مسلمان تبدیلیاں کرتے رہے ہیں اور وہ آج یہاں پر پہنچا ہے 1924 کے کائرو قرآن ایڈیشن کے بعد۔ اس سے پہلے قرآن کئی طرح کے تھے، کئی طرح کے الفاظ تھے وغیرہ وغیرہ۔ اس بات کو ثبوت دینے کے لیے 2019 میں کتاب آتی ہے جس کا نام ہے کریکشنز ان دا ارلی قرآن مینیوسکرپٹس بائی ڈاکٹر ڈینیل ایلن بروبیکر۔ پھر اس کتاب کا ایک رد آتا ہے 2020 میں جو یہ رہا، ریفیوٹیشنز آف ڈینیل ایلن بروبیکر کریکشنز ان دا ارلی قرآن مینیوسکرپٹس۔ میں ان دو کتابوں پہ آج بات کروں گا اور پھر آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرا اپنا کیا رجحان ہے، میں کیا سوچتا ہوں کہ کیا قرآن بدلا ہے یا نہیں بدلا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہیں ڈینیل بروبیکر صاحب، یہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، یہ قرآن مجید کی ریسرچ کر رہے تھے، پی ایچ ڈی کر رہے تھے۔ پھر یہ ایک اور مستشرق سے ملے جن کا نام ہے کیتھ اسمال، شاید آپ نے ان کا نام سنا ہو۔ وہ ان کو مبذول کراتے ہیں ان کی توجہ قرآن مجید کے مینیوسکرپٹس میں کی گئی تصحیحات سے، یعنی کہ کہیں لفظ مٹایا گیا، اس کی جگہ دوسرا لکھا گیا وغیرہ وغیرہ، تو یہ ان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اور پھر یہ تقریباً 12 سال تک ریسرچ کرتے ہیں اور اپنی پی ایچ ڈی مکمل کرتے ہیں۔ اسی پی ایچ ڈی کے کچھ ایگزامپلز وہ پبلش کرتے ہیں اس کتاب کے نام سے جو میں نے آپ کو دکھائی 2019 میں۔ واقعی ایک تہلکہ مچ جاتا ہے، اس سے پہلے کبھی بھی کسی نے قرآن مجید کے مخطوطات پہ یہ ریسرچ نہیں کی تھی۔ اس ریسرچ کے لیے وہ 2011-12 میں ایک سفر بھی کرتے ہیں جس میں وہ قرآن مجید کے مخطوطات دیکھنے اسلامی ممالک کا ایک بہت طویل دورہ کرتے ہیں۔ اس میں ان کی ملاقات استنبول میں توپ کاپی میوزیم میں رکھے ہوئے مخطوطات کے جو کیوریٹر ہیں ڈاکٹر الطیار، ان سے بھی ہوتی ہے، اور وہ ان کو اپنی کتاب تبصرے کے لیے بھیجتے ہیں چھپنے سے پہلے۔ پھر یہ کتاب آتی ہے 2019 میں اور پھر اس کی ریفیوٹیشن آتی ہے یا رد آتا ہے 2020 میں۔ تو پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر ڈینیل ایلن بروبیکر آخر کہتے کیا ہیں۔ اس سے پہلے آپ یہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ 18 کے الفاظ ہیں۔ یہ ایک گائیڈ ہے قرآن مجید کے پرانے مخطوطات کو سمجھنے کے لیے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ قرآن مجید جب لکھا گیا تو وہ صرف 16 یا 18 حروف کو لے کر لکھا گیا تھا، اسی کی وجہ سے قرأتوں کے اختلاف پیدا ہوئے تھے اور بہت باقی باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اس پہ ایک نظر ڈال لیجیے، خاص طور پہ الف اور لام کو دیکھ لیجیے کہ ان کی شکلیں ملتی جلتی ہیں اور ان میں بہت ہی معمولی سا فرق ہے، تو یہ دھیان رکھیے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ ہیں ڈاکٹر ڈینیل بروبیکر کے افکار کا خلاصہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید 1.6 بلین لوگوں کا مذہب ہے جس نے تاریخ کو، سیاست کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے اور آج بھی کر رہا ہے۔ پرانے مخطوطات قرآنی انتہائی ضروری ہیں کیونکہ یہ اس بات کا ڈاکیومنٹڈ پروف ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آخر نازل کیا ہوا تھا۔ دوسری طرف ہماری توجہ اس بات پر بھی دلاتے ہیں کہ قرآن مجید پہ جو اتنی ساری اصلاحات کی گئی ہیں وہ کیوں؟ اصلاح سے مراد یہ ہے کہ اس میں کتابت کی غلطیاں اتنی ساری ہمیں کیوں ملتی ہیں۔ یہ کیوں ملتا ہے کہ پرانے مخطوطات میں الفاظ لکھے گئے ہیں، مٹائے گئے ہیں، کاٹے گئے ہیں، دوبارہ لکھے گئے ہیں، بعض اوقات 2-2، 3-3، 4-4 مرتبہ ان کے مسودے کو درست کیا گیا ہے۔ ایسا ہمیں کیوں دکھائی دیتا ہے؟ اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں ہزاروں کا لفظ مبالغے میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ ان کا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید کے پرانے مخطوطات میں ہزاروں جگہ پہ یہ اصلاحات یا تصحیح جو ہے وہ کی گئی ہے الفاظ کی۔ یہ صرف قرأتوں کا اختلاف نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً اس بات کا اشارہ ہے کہ قرآن مجید کا ٹیکسٹ جو تھا وہ فلیکسیبل تھا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ فلیکسیبلٹی قرآن مجید کے بارے میں ہمیں اسلام کی تاریخ میں بھی ملتی ہے، سب احرف کی حدیث ملتی ہے، باقی مترادفات کی باتیں ملتی ہیں کہ الفاظ بدلنے کی اجازت تھی۔ تو شاید بروبیکر صاحب کا دعویٰ ہے کہ شاید اس لیے قرآن مجید کے الفاظ میں ہمیں اتنی ساری اصلاحات دیکھنے کو ملتی ہیں جو لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ کی۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا متن جو تھا وہ فلیکسیبل رہا، وہ چینجیبل رہا بہت لمبے عرصے تک، حتیٰ کہ 1924 میں کائرو میں الازہر یونیورسٹی کے زیر اہتمام قرآن مجید کا ایک اسٹینڈرڈ ایڈیشن چھاپا گیا قراءت حفظ میں، اور قرآن مجید 95-96% جو آج دنیا میں لوگ پڑھ رہے ہیں وہ یہی قراءت حفظ کا قرآن ہے جو قاہرہ میں الازہر یونیورسٹی نے چھاپا تھا 1924 میں۔ پھر اس کا ایک ریویژن کیا تھا
1936 میں۔ آگے چلتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید میں یا کسی بھی مینیوسکرپٹ میں، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں میں، اغلاط کی 3 قسمیں ہوتی ہیں جس کو ڈینیل بروبیکر صاحب بیان کرتے ہیں۔ پہلی قسط ہے اپلاگرافی، یعنی کہ آپ نے ایک جملہ یا ایک ورڈ مس کر دیا، سرے سے اڑا دیا، لکھنا ہی بھول گئے۔ دوسری ہے ڈیٹاگرافی، یعنی کہ آپ نے کوئی لفظ کو یا کسی جملے کو آپ نے 2 بار لکھ دیا۔ اور تیسری ہے پیرابلیپسس، یعنی کہ جو لکھنے والا ہے اس کی توجہ ہٹ گئی، کسی نے بات کر دی، کوئی شور ہو گیا، وہ مڑا نب میں انک بھرنے کے لیے یا نیا کاغذ لینے کے لیے، تو اس کی توجہ بٹ گئی، تسلسل ٹوٹ گیا، اور اس طرح اغلاط یا غلطیاں مینیوسکرپٹ کے اندر آ گئیں۔ یہ کسی بھی مینیوسکرپٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے جو ہاتھ سے لکھا گیا ہے۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ پہلے جب ہمارے مصنف مسودات لکھتے تھے تو وہ ایک منشی رکھتے تھے ان مسودات کی صفائی کے لیے، یعنی انہوں نے لکھ دیا پورا، اور اس کے بعد وہ ایک آدمی ہوتا تھا جو کہ ان مسودات کو پڑھتا تھا اور اس کو الگ سے صاف انداز میں لکھتا تھا، پھر وہ کاتب کے پاس پہنچائے جاتے تھے۔ تو یہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں میں یہ غلطیاں ہونا ایک عام بات ہے، اس میں قرآن مجید کے ساتھ کوئی خاص حیثیت نہیں ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر بروبیکر اپنی تحقیق میں بتاتے ہیں کہ جو اغلاط ہیں قرآن مجید میں جن کو صحیح کیا گیا ہے ان کی 5 یا 6 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے 30% جو اغلاط ہیں وہ درست کی گئیں جب آپ نے لفظ کو مٹا کر یا جملے کو مٹا کر نیا جملہ یا نیا لفظ لکھ دیا۔ پھر ہے کہ آپ نے اس کے اوپر ایک، جیسے ہم اردو انگریزی میں بھی 2 لفظوں کے بیچ میں اوپر ایک لفظ لکھ دیتے ہیں، ویسے آپ نے لکھ دیا، یہ تقریباً 24% کے قریب جو تصحیح ہے مخطوطات میں وہ ایسی ہے۔ پھر بغیر مٹائے آپ نے کسی لفظ کو یا الفاظ کو لکھ دیا، یہ 18% ہے۔ لفظ کو ہی مٹا دیا، وہ لفظ ہی غلط تھا، آپ نے پورا مٹا دیا، تو یہ تقریباً 10% ہے۔ پہلے لکھے ہوئے الفاظ کو بغیر لکھے ہوئے، بغیر مٹائے ہوئے اس کے اوپر ہی لکھ دینا، نہیں ہم اردو یا انگریزی میں بھی لکھتے ہیں کہ اس کو بس موٹا سا کر کے لکھ دیا اس کے اوپر، یہ اندازاً 2% ہے جو پرانے مخطوطات میں قرآن مجید کے الفاظ کو صحیح کیا گیا۔ اور 16% اس طرح ہے کہ آپ نے اس لفظ کو کسی طرح چھپا دیا، جیسے ہم چھپاتے ہیں، وہ وائٹ لگا دیتے ہیں اس کے اوپر یا اس کو گولے گولے بنا کے اس کو کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح بھی قرآن مجید کے مخطوطات میں ہمیں یہ 6 طریقے دکھتے ہیں جس سے غلطیاں درست کی گئیں۔ یہ صاحب کون ہیں؟ یہ ہیں ڈاکٹر طیار، ان کا آخری نام میں نہیں لینا چاہتا، مجھے ترکش نہیں آتی، اور یہ ان کی کتاب کا عکس ہے جو انہوں نے چھاپا۔ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ سیاست میں بھی رہے اور قرآن مجید کی جو پرزرویشن ہے اس کی اکیڈمی کے ڈائریکٹر بھی تھے۔ ان کا آپ کام دیکھیے، یہ میں نے صرف 3 مصحف لگائے ہیں، انہوں نے تقریباً 7 یا 8 پرانے قرآن مجید کی مخطوطات کو درست کر کے ترتیب کے ساتھ اس پہ بہترین ریسرچ ورک کر کے چھاپا ہے۔ یہ مصحف الشریف کے نام سے آتے ہیں، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں برٹش لائبریری کا مخطوطہ ہے جو انہوں نے چھاپا ہے، پھر ٹبنجن جرمنی کا مخطوطہ ہے جو انہوں نے چھاپا ہے، اور پھر ان کی تصویر کے نیچے جو لگا ہوا ہے یہ حضرت عثمان ابن عفان کے ساتھ جو ایک مشہد الحسینی کا قرآن ہے وہ پورا چھاپا ہے انہوں نے۔ اور ان کا ایک میں آپ کو ایک اگلی ویڈیو میں یا کسی اور ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ان کے چھپے ہوئے قرآن میں نے بھی منگوایا تھا ٹرکی سے، اور واقعی ان کی ریسرچ امپیکیبل ہے، یعنی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو میرے خیال سے یہ ڈاکٹر ڈینیل بروبیکر سے بہت زیادہ اعلیٰ پائے کے عالم ہیں قرآن مجید کے مخطوطات، رسم الخط اور اس کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے، اور یہ ایمان والے آدمی ہیں، مطلب یہ ریلیجس یا ملحد ٹائپ انسان نہیں ہیں، یہ باقاعدہ مسلمان ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر الطیار کی کتاب پہ چند تبصرے کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی ہم یہی بات مانتے ہیں جو بات درست ہے، تاریخی طور پر بھی ثابت ہے کہ قرآن کا رسم اور اسی قرأت مصحف عثمانی کے تابع ہے۔ جو حضرت عثمان نے قرآن مجید لکھوا کے پھیلائے تھے امت میں، تمام قرأت بھی اسی کے تابع ہیں اور اس کا رسم الخط بھی اس کے تابع ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بروبیکر کی نیت صاف نہیں ہے، یہ کہتے تو یہی ہیں کہ ایک محقق کو امپارشل یا غیر جانبدار ہونا چاہیے، مگر ان کا مقصد اس کتاب کی اشاعت سے مسلمان کو کنفیوز کرنا ہے۔ پھر وہ تحقیق کے میتھڈالوجی پر اعتراض اٹھاتے ہیں، اور جو اچھے اعتراضات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر بروبیکر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ ان مخطوطات میں جو غلطیاں ان کو دکھی ہیں اس کو اسی ٹائم پیریڈ کے دوسرے مخطوطات سے کمپیئر بھی کریں کہ یہ غلطیاں ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے بس جو ان کو مخطوطات میں غلطیاں ملی انہوں نے ان کو جمع کر لیا جو ہزاروں میں، اور الطیار صاحب بھی اس کا انکار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ واقعی بے شمار غلطیاں، یعنی ہزاروں میں غلطیاں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈینیل بروبیکر کی جو دوسری غلطی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تحقیق کو صرف پہلی، دوسری یا شاید تیسری صدی ہجری، یعنی 7th 8th 9th سینچریز کامن ایرا،
وہیں تک محدود رکھا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو کتابت کی ایک تسلسل چلا آ رہا ہے جو چھاپا خانہ آنے تک جاری رہتا ہے، کیا اس میں ایسی غلطیاں تھیں، اور اگر اس میں بھی ایسی غلطیاں تھیں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ قرآن مجید میں ایڈیشن نہیں ہے بلکہ یہ کتابت کی غلطیاں ہیں. اس کی وہ ایک بہت ہی زبردست دبنگ قسم کی مثال بھی پیش کرتے ہیں جو میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ قرآن مجید دیکھیے، یہ 1437 کامن ایرا میں لکھا ہوا قرآن ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 840 سال کے آس پاس، 800 سال کے آس پاس ہے. اس میں یہ 4 چیزوں پہ نشاندہی کرتے ہیں کہ پہلی والی ہے لین، اس میں لفظ بحقی مسنگ ہے، کاتب لکھنا بھول گیا. دوسرا ہے الغیوب، جس کو کاتب نے جب ریویژن کی اپنے لکھے ہوئے کی تو اوپر لکھ دیا، یعنی لفظوں کے بیچ میں اوپر لکھ دیا، اسے تصحیح کر دی. تیسرا ہے شہیدہ، یہ اصل میں شہید ہے جس کو شہیدہ لکھ دیا ہے. اور آخر میں ہے سب سے نیچے والا، یہ صدقہم ہونا چاہیے اور اس کو بے صدقہم لکھ دیا ہے، جو بھی غلط ہے. تو یہ دکھا رہے ہیں کہ مخطوطات میں غلطیاں صرف ارلیسٹ مینیوسکرپٹس میں نہیں ہوئیں بلکہ جب تک کتابت جاری رہی ہے، چونکہ انسانی کام ہے، اس میں یہ غلطیاں ویسی ہوتی رہیں. اس پہ مزید کلام میں آگے جا کے کروں گا جب یہ بات پوری طرح کھل جائے گی. چلیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر الطیار نے اپنی کتاب کے لیے کون سے مخطوطات کا انتخاب کیا. تو انہوں نے یہ 9 مخطوطات کا انتخاب کیا جو بہت ہی مشہور ہیں، سوائے ایک کے جس کی مجھے زیادہ ریکمنڈیشن نہیں ملی. سب سے پہلا تو توپ کاپی مینیوسکرپٹ ہے جو استنبول میں ہے، یہ 7ویں یا 8ویں صدی کے درمیان لکھا گیا. پھر مشہد الحسینی مینیوسکرپٹ ہے، یہ 7ویں 8ویں صدی کے درمیان لکھا گیا. 7ویں 8ویں صدی سے مراد ہے پہلی صدی اور دوسری صدی ہجری. سرا مینیوسکرپٹ ہے، یہ بہت ہی مشہور ہے، یہ تقریباً پہلی صدی ہجری کا ہی مینیوسکرپٹ ہے. پیرس مینیوسکرپٹ ہے، یہ پورا نہیں ہے لیکن یہ بھی 7ویں 8ویں صدی کا ہے. پھر ٹبنجن مینیوسکرپٹ ہے، اس کا ذکر میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کیا تھا، یہ بھی پہلی صدی کا آتا ہے، بتایا جاتا ہے کاربن ڈیٹنگ سے، لیکن پیلیوگرافی سے شاید یہ 7ویں صدی کے شروع کا ہے. لنڈن مینیوسکرپٹ ہے، برلن مینیوسکرپٹ ہے. توپ کاپی کا مدینہ مینیوسکرپٹ ہے، یہ دوسرا مینیوسکرپٹ ہے جو توپ کاپی میں لایا گیا تھا جب وہاں پہ جنگ چھڑ گئی تھی. اور آخر والا جو ہے، اس کو یہ تیم ہے یا ٹیم ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن اس کی بہرحال مجھے مل نہیں سکا کہ یہ کب کا ہے، اور طیار صاحب نے بھی نہیں بتایا کہ یہ قرآن مجید کب کا ہے. اس کے جو تصویریں میں آپ کو آگے دکھاؤں گا اس کی لکھائی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شاید لیٹ 7 سینچری یا ارلی 8 سینچری کا ہے، یعنی وہ خط حجازی اور کہیں کہیں کوفی خط میں وہ اس کی جھلک ملتی ہے اس میں. چلیے اب شروع کرتے ہیں ان کریکشنز کو دیکھنا. اچھا میں یہ بتا دوں کہ اس کتاب میں 20 ایگزامپلز انہوں نے دی ہیں. میں 20 تو نہیں دکھا سکتا آپ کو، ویڈیو 2-3 گھنٹے کی ہو جائے گی. میں نے اس میں سے چند پک کی ہیں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر ان کا رد دکھاؤں گا. تو اچھا اس سے شروع ہونے سے پہلے یہ ایک اور کتاب ہے جو آن لائن اویلیبل ہے، اگر آپ اس کو گوگل کریں گے تو آپ کو یہ کتاب مل جائے گی. یہ 2 افراد نے چھاپی ہے، اس میں انہوں نے بہت تحقیق تو بہت عمدہ نہیں کی، مطلب اچھی ہے، عام سی باتیں ہیں، لیکن انہوں نے تصاویر جو دی ہیں پرانے مینیوسکرپٹس کی وہ بہت زیادہ ہیں. تو شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو قرآنک مینیوسکرپٹس کی انہوں نے غلطیاں بتائی ہیں. الطیار صاحب اور ان صاحبوں نے یہ کیا ہے، ان صاحبان نے یہ کیا ہے کہ پرانے دوسرے قرآن مجید جو تھے جو اسی ایرا کے تھے، اس میں سے وہی آیات ڈھونڈ کے نکالی ہیں اور ثابت کیا ہے کہ یہ غلطیاں نہیں ہیں، یہ قرآن مجید کے متن میں تبدیلی نہیں ہے، یہ کاتبین کی غلطی ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. یہ دیکھیے آپ پہلی مثال، یہ 9 آیات ہیں، سورہ احزاب، سورہ حج، سورہ فاطر، سورہ نور اور سورہ توبہ. اس میں جو کاتب ہے وہ ہر جگہ لفظ اللہ لکھنا بھول گیا. یہ ایک قرآن، اس میں سے جو میجورٹی ہے وہ ایک ہی قرآن ہے جس کا میں نے پچھلی بار بھی ذکر کیا تھا. یہ فسطاط جو شہر ہے 18ویں 19ویں صدی کے شروع میں، وہاں پہ عمر بن العاص کی مسجد سے یہ قرآن مجید ملے تھے نیپولین نے جب مصر پر قبضہ کیا تھا اس کے بعد. تو اس میں وہ یہ بتاتے ہیں، جو بروبیکر صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ کاتب قرآن لکھ رہے ہیں اور وہ لفظ اللہ ہی بھول جاتے ہیں لکھنا. یہ کتنی عجیب سی بات ہے. اس سے وہ 2 نتائج نکالتے ہیں. پہلے تو نتیجہ تو وہی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید کا جو ٹیکسٹ تھا وہ فلیکسیبل تھا، اس میں لچک تھی، آپ الفاظ آگے پیچھے کر سکتے تھے. اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید پہلی دوسری صدی تک قرآن مجید زبانی ٹرانسفر ہوا تھا، اس لیے لفظ رہ گئے بیچ میں. لوگ بھول گئے کہ انسان ظاہر سی باتیں بھولتا ہی ہے. ہمارے ہاں جو 6-7 سال میں بچے حفظ کر لیتے ہیں، اگر وہ دہرائیں نہیں وہ بھول جاتے ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایک
عام حافظ جو ہوتا ہے، بہت ہی فنامنل حافظ نہیں، ایک عام حافظ، وہ روزانہ کم از کم 3 پارے دہرانے ہوتے ہیں اسے، حفظ تازہ کرنا کہتے ہیں اسے، نہیں تو آپ بھول جاتے ہیں۔ تو بروبیکر صاحب کہتے ہیں کہ جب اللہ جیسی میجر چیز کاتبین بھول رہے ہیں تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ لکھے ہوئے قرآنوں کا رواج کم تھا اور زبانی روایت زیادہ ہوتی تھی، اس لیے لوگ بھول گئے، یا پھر یہ کہ قرآن مجید کا ٹیکسٹ جو تھا وہ فلیکسیبل تھا۔ اچھا، اس میں جو یہ آیات ہیں ساری، میں نے 9 آیات لکھ دی ہیں، آپ اس کو بعد میں فرصت سے پڑھ لیجیے گا، ہم وقت بچانے کے لیے آگے چلتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے تو الطیار صاحب نے اپنی کتاب ریفیوٹیشن میں پہلی 3 جو آیات تھیں صرف ان کا رد کیا ہے۔ تو پہلے وہ دکھا رہے ہیں فرسٹ ایگزامپل، یہ تو کاپی کا مینیوسکرپٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے مین ٹیکسٹ میں۔ دوسرا جو یہ مشہد الحسینی کا مینیوسکرپٹ ہے، یہ بھی 7ویں 8ویں صدی کے ہیں دونوں، اس میں آپ کو لفظ اللہ دکھ رہا ہے۔ ایسی دوسرے اور تیسرے ایگزامپل میں بھی وہ بتاتے ہیں کہ یہ لفظ اللہ قرآن مجید کے ٹیکسٹ میں موجود ہے، یعنی کہ باہر سے نہیں آیا، یہ ٹیکسٹ میں موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا یہ پہلی دوسری صدی ہجری یا 7-8 کامن ایرا میں ہی قرآن کے متن کا حصہ تھا، یہ بعد میں نہیں ڈالا گیا، یہ بروبیکر صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس سے آگے میں نے جو بقیہ 6 آیات ہیں اس کے میں نے جو ایگزامپلس دی ہیں وہ دوسری کتاب سے لی ہیں، انسگنیفیکنس آف کریکشن جس کا نام تھا۔ تو یہ آپ دیکھیے، یہ قرآن مجید کی ڈیٹ ہے 662 سے 765 تک، یعنی کہ پہلی صدی ہجری کے درمیان سے لے کے دوسری صدی ہجری کے 2/3 تک آپ کہہ لیجئے۔ تو یہ پہلی جو میں نے بتایا تھا وہ تھیں سورہ احزاب کی 3 آیتیں جس میں انہوں نے دکھایا تھا۔ یہ سورہ فصلت ہے، سورہ فصلت کی آیت نمبر 21 میں آپ کو وہ دکھا رہے ہیں باقاعدہ ہائی لائٹ کر کے لفظ اللہ قرآن مجید کے متن میں لکھا ہوا ہے، یہ بعد میں ایڈ نہیں ہوا۔ آگے چلتے ہیں، یہ سورہ حج کی 40ویں آیت ہے، یہ بھی خط مائل کا قرآن مجید ہے، اور یہ بھی اس کا ٹائم بھی 8ویں صدی سے کے آس پاس کا ہے، یعنی یہ کہ یہ دوسری صدی ہجری کے آخر میں یا پھر تیسری صدی ہجری کے بالکل شروع میں لکھا گیا۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ موجود ہے، وہ متن کا حصہ ہے وہ۔ یہ ایک اور مثال میں نے لکھی، یہ خط مائل کا قرآن مجید ہے، یہ بالکل پہلی صدی کا ہے، اس کی ڈیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں 568 سے 645 تک، یہ وہی سنا مینیوسکرپٹ ہے، اس کے وہ پیلم سیٹ نہیں، اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے بالکل شروع میں، یعنی پہلی صدی میں ہی اللہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر، یہ بعد میں ایڈیشن نہیں ہے۔ یہ سورہ فاطر کی آیت ہے، یہ ٹبنجن قرآن ہے، اس کا ذکر میں نے پچھلی ویڈیو میں کیا تھا، یہ بھی خط مائل میں لکھا ہوا ہے، حجازی رسم الخط میں خط مائل اسٹائل میں لکھا ہوا ہے، یہاں بھی اللہ جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ دیکھیے، یہ قرآن مجید کی سورہ فاطر ہے، اور یہ بھی خط مائل کا ہے قرآن مجید، یعنی کہ پہلی 2 صدیوں میں اس کو لکھا گیا، اور یہ بھی جو ہے اس میں بھی اللہ موجود ہے۔ یہ قرآن مجید کی جو سورہ ہے، سورہ توبہ، اس کی 93 آیت میں لفظ اللہ بالکل واضح لکھا ہوا ہے متن میں، اور اس کی بھی ڈیٹ ہے بیفور 750، یعنی کہ یہ پہلی صدی ہجری کا ہی قرآن ہے، یہ اسی کا قرآن، اسی پہلی صدی میں ہی یہ لفظ موجود تھا، یعنی قرآن کا متن جو ہے وہ محفوظ تھا پہلی صدی ہجری سے ہی۔ اور یہ جو ہے آخری مثال ہے، یہ سورہ توبہ کی 78 آیت ہے، یہ بھی خط مائل کا قرآن مجید ہے، خط حجازی میں خط مائل اسٹائل میں لکھا ہوا قرآن مجید ہے، اس میں بھی لفظ اللہ واضح طور پہ موجود ہے۔ یعنی انہوں نے الطیار صاحب نے اس مثال کو تو اڑا کے رکھ دیا کہ جو مثال آپ لے کر آئے ہیں فسطاط کی، اس سے پہلے کے قرآن ہیں سارے، اور وہ سب دکھا رہے ہیں کہ لفظ اللہ جو تھا وہ لکھا ہوا تھا، یعنی کہ کاتب کی بھول ہے، یہ ایڈیشن نہیں ہے۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، یہ ہے ایگزامپل نمبر 5۔ یہ تھوڑا سا مشکل مثال ہے، میں کوشش کرتا ہوں اس کا سمجھانے کی۔ ویسے اس تصویر میں آپ کو صرف 3 دکھ رہی ہیں، لیکن اس میں اصل میں 4 یا 5 جگہوں پہ مسائل موجود ہیں۔ میں نے اس کے آگے ایک اور تصویر لگائی ہے، تو پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ علی اللہ ہے سب سے سیدھے ہاتھ پہ، اور یہ علیہ کی جگہ آنا تھا۔ اس میں سطروں کا بھی فرق ہے، یعنی علی اللہ کو ایک سطر نیچے لکھا گیا ہے، بالکل علیہ کے ساتھ نہیں لکھا گیا۔ پھر یہ جو تیسرا ریڈ باکس ہے، یہ الذین ہے، جو اوپر سے اس لفظ کے اوپر ہی لکھ دیا گیا ہے۔ پھر ایک اور ہے جس پہ ریڈ باکس نہیں ہے، لیکن اگر آپ نیچے دیکھیں گے علیہ کے نیچے، تو وہاں پہ آپ کو ایک ڈارک نظر آئے گا، یہ بھی بعد کی ایڈیشن ہے، یعلمون یا تعلمون ہے، جس کو صحیح کیا گیا ہے۔ اور بالکل لیفٹ سائڈ پہ آپ کو چھوٹا سا ایرو دکھے گا، یہاں پہ ایک لفظ ایکسٹرا ہے اس مینیوسکرپٹ میں، یہ وہ دکھا رہے ہیں، یہ بھی حجازی اسکرپٹ کا قرآن مجید ہے، یعنی کہ دوسری صدی کے بعد کا۔ یہ خط مائل تو نہیں لگ رہا، لیکن یہ کہ یہ اس کے بعد کا ہے۔ یہ اس کی رنگین تصویر ہے جس میں بالکل ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں سارے کے سارے مسائل، یعنی کہ علیہ پہ دائرہ لگا ہوا ہے کہ یہ غلطی تھی، دوسری وہ اللہ جو ہے وہ ایک سطر نیچے لکھا ہوا ہے، پھر نمبر 3 وہ الذین جو ہے وہاں پہ نشان لگا ہوا ہے نمبر 3 کا، نمبر
4 پہ یہ نشان ہے. میں نمبر 4 پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ طیار صاحب نے بھی اس پہ کوئی کلام نہیں کیا, اس کو انہوں نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے, اور اس پہ برو بیکر صاحب نے بھی کوئی خاص اعتراض نہیں اٹھایا ہے. وہ مان لیا کہ یہ اسکرائبل ایرر ہے, لکھنے والے کی غلطی ہے. یہ مزید تفصیل کے لیے اس کی جو پہلی بات ہے اس کو آپ چھوڑ دیجئے, برو بیکر صاحب نے تصویر دی ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کی. پھر یہ جو ہے مینیوسکرپٹ ہیز ایکسٹرا ورڈز ہیئر, تو یہ جو بما کنتم ہے 93 آیت ہے, یہ بما کنتم جو اللہ نام کی 93 آیت ہے, یہاں پہ تکفرون باللہ کے لفظ موجود ہیں جو کہ اصل مینیوسکرپٹ میں جو آج ہم پڑھتے ہیں قرآن اس میں موجود نہیں ہے. اور اللہ کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے جو درست ہوا ہے, اور الذین کو ہائی لائٹ کیا ہے جو کہ درست ہوا ہے. اب اس کا رد دیکھتے ہیں. یہ 6 قرآن مجید انہوں نے دکھائے ہیں. سب سے پہلا پیرس مینوسکرپٹ ہے, خط مال میں لکھا ہوا, پہلی صدی ہجری کا یا دوسری صدی کے بالکل شروع کا. اس میں اللہ ویسے ہی لکھا ہوا ہے اور الذین بھی لکھا ہوا ہے. پھر توپ کاپی مینوسکرپٹ ہے, وہ بھی خط حجازی میں ہیں, دونوں چیزیں وہاں بھی موجود ہیں. اور ایسے ہی سیدھے ہاتھ کی طرف جو 4 مینوسکرپٹس ہیں, مشہد الحسینی کا, توپ کاپی کا ایک دوسرا مینوسکرپٹ, وہ تیم کا جو مینوسکرپٹ اس کی ڈیٹ مجھے I'm not sure کہ وہ کب تھا, اور برلن مینوسکرپٹ جو کہ 7ویں صدی یا 8ویں صدی کا ہے, ان سب میں اللہ الذین ایسے ہی موجود ہے. اچھا, اس پہ جو علیہ والی بات ہے اس پہ طیار صاحب نے کوئی بات نہیں کی, انہوں نے بس کہا ہے کہ یہ اسکرائبل ایرر ہے. اس کی دلیل انہوں نے یہ دی کہ یہ بڑا اعتراض ہے کہ جو غلطی ہے وہ بھی اس غلطی کے نیچے ہے, صحیح ہوئی ہوئی, اس غلطی کے آس پاس صحیح نہیں ہوئی ہوئی. اور ہم بات قرآن کی کر رہے ہیں, کوئی نظم نہیں ہے, کوئی شعر نہیں ہے, یہ القرآن کی بات ہو رہی ہے. اس لیے تو الطیار صاحب بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے پہلے جو قرآن مجید لکھے جاتے تھے وہ کسی انسٹیٹیوشنل بیکنگ کے ساتھ نہیں لکھے جاتے تھے, لوگ آپس خود ہی لکھ لیتے تھے اور بغیر کسی ریویژن کے ان کو پھیلا دیا جاتا تھا, اس لیے یہ اس طرح کی غلطیاں موجود ہوتی ہیں. یہ بہت ہی ویک آرگیومنٹ ہے, لیکن خیر چلیے یہ ان کا جواب ہے. بہرحال یہ ایک اور ایگزامپل دیکھیے, یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت 93. اس میں کافی چیزیں ہو رہی ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا, یہ آیت ہے. اس میں تبدیلیاں کیا ہیں؟ پہلی بات کہ یہ کاتب نے یہ پورا فریز مس کر دیا, پھر اس کو لکھا گیا ہے, لیکن پھر ایک اور کاتب نے یہ جو عملو ہے اس کا الف بعد میں لگایا ہے. یہ دوسری انک میں ہے, اور یہ انک کی تصویر تو خراب نہیں دیکھ سکتے, لیکن یہ دوسری انک میں ہے اور یہ بعد میں لگا ہے جس پہ ریڈ ایرو نشان لگا رہا ہے. اس کے آگے یہ جو آمنو ہے جہاں پہ یلو ایرو ہے, جو پیلا نشان ہے, وہاں پہ الف نہیں لگا ہوا. یعنی جو اسکرائبر جو کاتب نے جب تصحیح بھی کی ہے تو اس نے عملو پہ تو الف لگا دیا لیکن آمنو پہ نہیں لگایا, اور یہ بہت بعد میں ہوا ہے. یعنی کہ اس میں آسنو کا لفظ بھی آتا ہے آگے, وہاں بھی الف لگا ہوا ہے جو عملو کے الف سے ملتا جلتا ہے, لیکن آمنو کا الف پھر بھی چھوڑ دیا گیا. تو یہ کافی عجیب سی بات ہے کہ ایک الف آپ نے کیوں چھوڑا جب آپ قرآن مجید کو دوبارہ پڑھیں اس کی تصحیح کرنے کے لیے. یہ قرآن بھی خط حجازی میں لکھا ہوا ہے, اور یہ ایسے میں ڈیٹ لگا دی ہے, یہ پہلی صدی ہجری کا یہ قرآن ہے. اس کو یہ الطیار صاحب جو ہیں یہ 5 مینیوسکرپٹس لاتے ہیں ہمارے سامنے. یہ سارے مینیوسکرپٹس تھوڑے سے نئے ہیں برو بیکر صاحب کے مینیوسکرپٹ سے, لیکن آس پاس یعنی 20 سے 50 سال تک کا ہی ڈفرینس ہے. اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں موجود ہیں, یعنی یہ دونوں عملو اور آمنو یہ ویسے ہی موجود ہے جیسے کہ لکھا ہوا تھا اصل قرآن میں. مطلب یہ جو ہم آج پڑھ رہے ہیں یہ ایڈیشن نہیں ہے اس کے اندر. یا بعد میں میری گزارش ہے کہ بعد میں ویڈیو ختم کر کے تصویریں آپ آرام سے دیکھیے گا تو بات اور واضح ہو جائے گی. یہ ایگزامپل نمبر 7 ہے برو بیکر صاحب کی کتاب میں. یہاں پہ السبع اوپر لکھا ہوا ہے, یہ میں نے آیت لگا دی ہے نیچے کہ یہاں پہ یہ سبع ہے اور یہ اوپر لکھا ہوا ہے. اس میں ایک اور غلطی ہے جس پہ طیار صاحب نے کلام نہیں کیا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو اللہ لکھا ہوا ہے, جو آپ اس کو اللہ دیکھ رہے ہیں دوسری سطر ہے, اس میں ایک الف ایکسٹرا ہے. اس ایکسٹرا الف کی وجہ سے یہ ایک کہنا چاہیے کہ نان وائبل ریڈنگ بن جاتی ہے, اور اگر آپ اس کو ایک اور مختلف اعراب سے پڑھیں گے تو پھر یہ عمر بن کی ریڈنگ بن جاتی ہے, جو سب سے پرانے قاری تھے, کوفے کے بہت ہی مشہور قاری تھے, یہ ان کی ریڈنگ بن جاتی ہے. تو بہرحال یہ اس پہ برو بیکر صاحب نے اعتراض کیا, لیکن طیار صاحب نے اس پہ کوئی کلام نہیں کیا, تو میں بھی اس کو نہیں کہہ رہا. اس کا رد دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے انہوں نے دوبارہ سے جو ہے تقریباً 7 قرآن مجید لگائے ہیں پرانے, اور اس میں بتایا کہ یہ السبع جو ہے یہ قرآن مجید کے ٹیکسٹ کا پارٹ تھا, یہ الگ سے بعد میں ایڈیشن نہیں کی گئی. یہ ایگزامپل نمبر 10 دیکھیے, یہ بھی ضروری ہے, ذرا دھیان رکھیے گا اس میں یہ بمثلی جو ہے یہ لکھا گیا ہے, اور یہ جو اگر آپ غور کیجئے تو یہ جو بمثلی لکھا ہے یہ پتلے پین سے لکھا ہے, اور لکھنے کا اسٹائل کوفی اسکرپٹ کے بھی بات کا ہے, یعنی کہ یہ
بہت بعد میں کریکشن ہوئی ہے. یہ کریکشن 10 سال 20 سال 50 سال میں نہیں ہوئی, یہ ایک آدھ صدی کے بعد ہوئی ہے. اور خود یہ قرآن 7ویں صدی 8ویں صدی کے آس پاس کا ہے, حجازی خط میں لکھا ہوا. اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے. یہ دیکھیے, میں نے اصل آیت بھی لگا دی ہے, اور آپ کو جو بما کا بے ہے وہ غلط ہے, یعنی پھر وہ بن جائے گی بمثلی بما. یہ غلط عربی ہے, یہ ہو نہیں سکتا, یہ نان وائبل ریڈنگ ہے. یہ بمثلی ما ہونا چاہیے, یعنی یہ بے 2 مرتبہ نہیں آ سکتا. یہ عربک کے حساب سے غلط ہے. اب کیوں غلط ہے یہ میں نہیں بتا سکتا, مجھے اتنی عربی گرامر نہیں آتی, لیکن بہرحال یہ غلطی ہے. جو عجیب سی بات ہے کہ کاتب نے, جس نے درست کیا, اس نے لفظ تو لکھ دیا لیکن ایک گرامیٹیکل مسٹیک چھوڑ دی. کیوں چھوڑ دی یہ ہم نہیں جانتے. بروبیکر صاحب کی یہ بہت ہی اچھا اعتراض ہے, لیکن اس پہ طیار صاحب نے کوئی خاص ریئیکشن دیا نہیں. مطلب اس کو انہوں نے اگنور کر دیا. انہوں نے بس خالی یہ 4 قرآن مجید لگا دی, جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھو بھائی, مجھے نہیں معلوم کہ یہ دوسرا بے کاتب نے کیوں چھوڑ دیا, لیکن بمثلی ما جو ہے اصل لفظ یہی ہے. اور یہ تمام قرآن مجید جو ہے, توپ کاپی مینیوسکرپٹ, مشہد الحسینی مینیوسکرپٹ, برل مینیوسکرپٹ, تیم مینیوسکرپٹ, سب میں بمثلی ما ایسا ہی ہے. یہ بھی قرآن مجید میں ایڈیشن نہیں ہے. ابھی شاید آخری, میرے خیال سے آخری ایگزامپل ہے. تو یہاں پہ لفظ الساعہ یہ لکھا گیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس میں بھی بروبیکر صاحب کا اعتراض بہت اچھا تھا, جس کو طیار صاحب نے زیادہ اہمیت نہیں دی. یہ نیچے آیت آپ دیکھ سکتے ہیں, میں نے لگا دی ہے کہ جس میں الساعہ کا لفظ تھا جو انہوں نے لکھ دیا. جو بروبیکر صاحب کا جو دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ جو الساعہ ہے یہ اور دوسری آیات میں ہی ملتا ہے. وہ دوسری آیات میں بھی الساعہ کا لفظ الگ سے لکھا گیا ہے. تو دوسرے قرآن مجید میں, اس میں نہیں جس کو وہ ایگزامن کر رہے ہیں, دوسرے قرآن مجید میں. تو اس کو بہرحال طیار صاحب نے اس کو ایک اسکرائبل ایرر کہہ کے ہٹا دیا. اس کا رد انہوں نے اچھا کیا, ہمیں 6 مثالیں دی انہوں نے کہ الساعہ ایسے ہی موجود تھا, اور باقی سارے مینیوسکرپٹس میں یہ الساعہ ایسے ہی موجود تھا, یہ بھی ایڈیشن نہیں ہے. تو اب تک طیار صاحب نے بالکل ڈینیل بروبیکر کے بالکل رد کر دیا ہے. ڈاکٹر بروبیکر نے اپنی ویب سائٹ پہ اس کتاب کی وصول ہونے کی ویڈیو ڈالی تھی 2020 میں. 5 سال ہو گئے ہیں, اب آج تک انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا, یا کم سے کم جتنی تحقیق میں نے کی ہے مجھے ان کا جواب نہیں ملا کہ اس کا کیا جواب ہوگا. اچھا, یہ سلائڈ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اب میں آ رہا ہوں, امثال ساری ختم ہو گئیں, اب میں آ رہا ہوں تجزیے کی طرف. اب آپ بروبیکر صاحب نے ایک یہ مثال پیش کی تھی کہ قرآن مجید میں جو تصحیح جو کی گئی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک لفظ کو لے لیں کہ بھائی میں ایک لفظ پہ تحقیق کروں گا تو آپ اس پہ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. اب یہ وہ لفظ رزق جو ہے وہ لیتے ہیں, اس کے مختلف فارم میں یرزقو, رزقناہم وغیرہ وغیرہ, تو وہ اس کی فارمز لیتے ہیں. انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ صرف اگر میں ایک لفظ کو خاص کر لوں تب بھی میں قرآن مجید کے مینیوسکرپٹس میں صرف اسی لفظ کی بے شمار غلطیاں اور پھر ان کو صحیح کرنا دکھا سکتا ہوں. یہ 3 یا 4 مثالیں انہوں نے دی ہیں. یہ چوتھی مثال میں رزق نہیں ہے, اس کے علاوہ اور بھی غلطیاں ہیں, لیکن باقی 3 جو مصحف انہوں نے دیے ہیں یہ تینوں کے تینوں میں رزق کا لفظ کا کوئی نہ کوئی ایڈجیکٹیو یا ورب فارم میں انہوں نے بتایا کہ یہ غلط لکھا ہوا ہے, جس کو بعد میں درست کیا گیا. یہ بہت عجیب سی بات ہے اگر آپ اس پہ غور کیجئے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے مان سکتے ہیں کہ قرآن مجید محفوظ ہم تک پہنچا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں خود ایک ملحد ہوں یا ایکس مسلم آپ کہنا چاہیں مجھے. میں اس کو بالکل معروضی دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں, اور بالکل معروضی طور پہ امپارشل, جتنی میری استطاعت ہے امپارشل ہو کے اس بات کو میں بیان کر رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ یہ محفوظیت کی دلیل نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو 20 کریکشنز انہوں نے دی ہیں طیار صاحب نے اور باقی 2 صاحبان نے, بالکل اس کو رد کر دیا, یعنی بالکل مٹا دیا ہے اس کو. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا. لیکن سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی غلطیاں ہیں کیوں؟ ہمیں بیت الحکمہ جو عباسیوں نے امیوں نے قائم کیا تھا, عباسیوں نے اس کو بڑھایا, جس کو ہم دار و ترجمہ کہتے ہیں, اس میں بھی انتظام موجود تھا کہ جب عربی فلسفے کی, میتھمیٹکس کی, جیومیٹری کی کتابیں ترجمہ ہوتی تھیں تو اس کی کراس چیکنگ ہوتی تھی. اس کو کوئی وہ سبجیکٹ جاننے والا اس کو پڑھتا تھا, اس کو میں درستگی پیدا کرتا تھا. لیکن قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. پھر یہ چند غلطیاں نہیں ہیں, یہ ہزاروں غلطیاں ہیں. دیکھیے, غلطیاں ہوئیں جو کچھ مینیوسکرپٹس میں نہیں بھی ہوئیں, لیکن جو مینیوسکرپٹس غلط تھے ان کی بے فت تبدیلیاں تو لازمی آئی ہوں گی. اب ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں وہ تو قرآن مجید زبانی روایت سے پہنچا ہے.
دیکھیے زبانی روایت سے بالکل پہنچا ہے، لیکن جو یاد کرنے والا ہے وہ بھی قرآن سے دیکھ کر ہی یاد کرے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے قرہ جو ہیں جو آج ہی موجود ہیں، آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 500 سال پہلے، 800 سال پہلے وہ سب دیکھ کے یاد کرتے تھے۔ یہ تھوڑی ہوتا تھا کہ ایک استاد جو حفظ کرا رہا ہے وہ بول کے حفظ کرا رہا ہے اور جو ہے قاری جو ہے وہ سن کے یاد کر رہا ہے۔ ان کی اپنی سندیں چلتی ہیں جو ہر لفظ کو ایسے پڑھنا ہے، ایسے پڑھنا ہے، فلاں قرات، لیکن پھر بھی ان کی جو ریلائنس ہوتی ہے وہ لکھے ہوئے پر ہی ہوتی ہے۔ تو اس میں مسلمانوں نے اپنی تقریباً 1300-1400 سال کی ہسٹری میں زور کیوں نہیں دیا؟ یہ مخطوطات جو تھے یہ کئی صدیوں کے بعد یا کئی دہائیوں کے بعد کیوں درست ہوئے ہیں؟ اس کا کوئی شافی جواب موجود نہیں ہے۔ یعنی اس کو اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں تو یہ ہوگا کہ قرآن مجید جس کو ہم آج ایز اے مسلم سمجھتے ہیں کہ ہماری فقہ کی بنیاد اس پہ ہے، دین کی بنیاد پہ ہے، یہ مہیمن ہے، یہ ترازو ہے، یہ فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے، پرانے مسلمان قرآن مجید کو ایسا لیتے ہوئے محسوس نہیں ہوتے۔ نہیں تو جب آپ بالکل میٹیکلسلی اس کو کتابت اس کی ہوتی، اس میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ قرآن کے لکھنے والے جو ہیں وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کی تنخواہیں بے حد زیادہ ہیں، جن کی پروف ریڈ کرنے والے اور ہیں، جو حفاظ سے چیک ہو رہا ہے۔ اور ہم آج فخر سے یہ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کا کوئی مخطوطہ بھی، چاہے وہ پہلی دوسری صدی کا ہو، چاہے وہ 8ویں صدی کا ہو، چاہے وہ 11ویں صدی کا ہو، کوئی فرق نہیں ہوگا اس میں۔ رسم میں کم سے کم وہ کوئی فرق نہیں ہوگا۔ قراتوں میں فرق ہو سکتے ہیں حروف علت کی وجہ سے، زیر زبر پیش کی وجہ سے، حرکات کی وجہ سے، لیکن رسم میں فرق نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ ہزاروں غلطیاں موجود ہیں، پھر بھی قرآن کا ٹیکسٹ اوور آل محفوظ ہے۔ لیکن غلطیاں اتنی زیادہ کیوں ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اس سے قرآن کی جو حیثیت ہے ایز اے مہمن، ایز اے کہنا، جو غامدی صاحب بڑے ذوق و شوق سے فرماتے ہیں کہ یہی جو ہے وہ ترازو ہے، یہی جو ہے بتائے گا کہ اسکیل ہے جس پہ ہر چیز تولی جائے گی، تو یہ بات اس کی درست محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ پرانے مسلمان جو ہیں 1100-1200 سال تک ان کا رویہ ایسا نہیں ہوتا۔ پھر دوسری بات یہ کہ اگر میں اور آگے آؤں تو پھر ہم حدیث کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ حدیث جو ہیں وہ بھی ایسے ہی کتابت سے نقل ہوئی ہیں، ان کو تو یاد بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ میں ابھی سے بتا رہا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں کو 6 لاکھ حدیثیں آتی ہیں، فلاں کو 8 لاکھ حدیثیں آتی ہیں، پہلی بات تو کہ وہ بونگی ہے۔ 8 لاکھ الفاظ کسی کے ڈیڈی یاد نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ حدیث کا متن یاد نہیں ہوتا تھا، اس کے طرق یاد ہوتے تھے، یعنی کہ راوی یاد ہوتے تھے۔ تو جو بھی لوگ یاد کرتے تھے حدیث، ان کے لکھے میں کتنی غلطیاں ہوئی ہیں وہ تو ہم آج جان نہیں سکتے۔ آج اگر آپ کو میں بتاؤں کہ سیاست کی کوئی بھی کتاب اوریجنل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، نہ بخاری، نہ مسلم، نہ ابن ماجہ، نہ سنن ابی داؤد، مصنف ابن شیبہ، کوئی بھی کتاب اوریجنل موجود نہیں ہے، وہ کاپیز کی کاپیز ہیں۔ اس میں کتنی غلطیاں ہوئی ہیں، کتنی باتیں رہ گئی ہیں، کتنے الفاظ ایڈ ہو گئے ہیں، کتنے دور ہو گئے ہیں۔ اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ حدیث کو جب وحی کہتے ہیں تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، لیکن خیر وہ بات دوسری ہوگی۔ تجزیہ اگر میں کروں اپنی بات ختم کرتے ہوئے تو حیرانی اس بات پہ ہوتی ہے کہ غلطیاں موجود ہیں، بہت زیادہ ہیں، ان کو درست کرنے کا انتظام بھی بہت ہی فالٹی سا محسوس ہوتا ہے۔ اور تو اس لیے قرآن مجید کی محفوظیت میرے نزدیک ابھی بھی، میں میرے نزدیک اسکالر کی حیثیت سے نہیں، عام آدمی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، ثابت نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو تھا وہ شوشے فرق نہیں ہے، وہ بھی مکمل طور پہ مستند طور پہ وہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ بات البتہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس کا متن بنیادی طور پہ 80-90% ان چینج ہیں، جو دعویٰ کسی اور کتاب کے بارے میں بہرحال نہیں کیا جا سکتا۔ چلیے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو میں شاید بہت ساری باتیں میں نے اسکپ کر گیا ہوں، تو کیونکہ یہ بہت زیادہ مٹیریل ہے، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات اگر آئیں تو میں ان میں پھر مزید بات تفصیل سے بتا سکوں۔ ملتے ہیں کچھ دنوں میں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔